اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین، آج کا جو عنوان ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم پیارے نبی کی پیاری باتیں آپ تک پہنچاتے رہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے رہا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اسوہ، آپ کی سیرت، آپ کی اچھی اچھی باتیں آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو آپ لوگوں کا بھی اتنا تو فرض بنتا ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں مجھے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے پاک نبی کی باتیں لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو آج کا جو درس یا ٹاپک جو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو مشرک لوگ جو غیر از مسلمان ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا۔ تو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جادو کی حقیقت کیا تھی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ تو وہ شروع کرتے ہیں کہ جادو بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، رسولوں اور نبیوں کی یہ شان نہیں ہوتی کہ ان پر جادو کا اثر ہو سکے، بلکہ ان کو دیکھ کر جادو بھاگ جاتا ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ دیکھو حضرت موسیٰ کے مقابل پر جادو تھا، آخر موسیٰ غالب ہوا کہ نہیں؟ یہ بات بالکل غلط ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر جادو غالب آ گیا، ہم اس کو کبھی نہیں مان سکتے۔ آنکھ بند کر کے بخاری اور مسلم کو مانتے جانا یہ ہمارے مسلک کے برخلاف ہے۔ یہ تو عقل بھی تسلیم نہیں کر سکتی کہ ایسے عالی شان نبی پر جادو اثر کر گیا ہو۔ ایسی باتیں کہ اس جادو کی تاثیر سے معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ جاتا رہا، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، کسی صورت بھی درست نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی خبیث آدمی نے اپنی طرف سے ایسی باتیں ملا دی ہیں کہ ہم نظر تہذیب سے حدیث کو دیکھتے ہیں، لیکن جو حدیث قرآن کریم کے برخلاف، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے برخلاف ہو، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس وقت حدیث جمع کرنے کا وقت تھا، گو انہوں نے سوچ سمجھ کر حدیث کو درج کیا تھا، مگر پوری احتیاط سے کام نہیں لیا گیا۔ ایسی بات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ جادو کا اثر ہو گیا تھا، اس سے تو ایمان اٹھ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ ایسی باتیں کہنے والے تو ظالم ہیں، نہ مسلمان۔ یہ تو بے ایمانوں اور ظالموں کا قول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ سحر اور جادو کا اثر ہو گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ سحر اور جادو کا اثر ہو گیا تھا۔ اتنا نہیں سوچتے کہ جب معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے تو پھر امت کا کیا ٹھکانہ، وہ تو پھر غرق ہو گئی۔ معلوم نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جس سے معصوم نبی کو تمام انبیاء مس شیطان سے پاک سمجھتے آئے ہیں، ان کی شان میں ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں۔ یہ اعتراض کہ یہود نے آپ پر جادو کیا اور اس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے، اس قصہ کی حقیقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہونا اور لوگوں کا یہ سمجھنا کہ آپ پر یہودیوں کی طرف سے جادو کیا گیا، یہ واقعہ جن الفاظ میں روایت کیا گیا ہے وہ الفاظ یہ ہیں کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی انہ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَ شَيْءً وَلَمْ يَكُنْ فَعَلَهُ۔ چونکہ مفسرین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو ترجیح دی، اس لیے ہم صرف اسی روایت کو ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کے جادو کی طرف سے جادو کیا گیا، اور اس کا اثر یہاں تک ہوا کہ اب بعض اوقات یہ سمجھتے تھے کہ آپ نے فلاں کام کیا ہے، حالانکہ وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔
ایک دن یا ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر دعا کی اور پھر دعا کی اور پھر فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ سے جو کچھ میں نے مانگا ہے وہ اس نے مجھے دے دیا۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میرے پاس دو آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس۔ پھر وہ شخص جو میرے سر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے پاؤں کے پاس بیٹھنے والے کو مخاطب کر کے کہا، یا غالباً یہ فرمانا کہ پاؤں کے پاس بیٹھنے والے نے سر کے پاس بیٹھنے والے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص یعنی محمد رسول اللہ کو کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ جادو کیا گیا ہے۔ اس نے کہا، کس نے جادو کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، لبید بن العاصم نے، یہودی نے۔ تب پہلے نے کہا، کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا، کنگھی اور سر کے بالوں میں جو کھجور کے خوشہ کے اندر ہے۔ پہلے نے پوچھا، یہ چیزیں کہاں ہیں؟ تو دوسرے نے کہا، یہ ذی اروان کے کنویں میں ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت کنویں کے پاس تشریف لے گئے، پھر فرمایا، عائشہ، اللہ کی قسم، کنویں کا پانی یوں معلوم ہوتا تھا جیسے مہندی کے نچوڑ کی طرح سرخ ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہودیوں میں یہ رواج تھا کہ جب وہ کسی پر جادو ٹونا کرتے ہیں تو مہندی یا اسی قسم کی کوئی اور چیز پانی میں ڈال دیتے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جادو کے زور سے پانی کو سرخ کیا گیا ہے۔ اور وہاں کی کھجوریں ایسی تھیں جیسے شیاطین یعنی سانپوں کے سر، اس میں کھجور کے گابوں کو سانپوں کے سروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کھجور گابوں والی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، رسول اللہ، آپ نے اس چیز کو جس پر جادو کیا گیا تھا جلا کیوں نہ دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جب اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی تو میں نے ناپسند کیا کہ ایسی کوئی بات کروں جس سے شر کھڑا ہو، اس لیے میں نے حکم دیا کہ ان اشیاء کو دفن کر دیا جائے، چنانچہ ان کو دبا دیا گیا۔ حضرت عائشہ کی روایت میں جن دو مردوں کا ذکر آتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دو فرشتے تھے جو رسول اللہ کو دکھائے گئے۔ اگر وہ انسان ہوتے تو حضرت عائشہ کو بھی نظر آتے۔ یہ روایت جو حضرت عائشہ سے بیان کی گئی ہے، اس کا صرف اتنا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعہ سے خبر دی کہ یہودیوں نے آپ پر جادو کیا ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح جادو کا اثر تسلیم کیا جاتا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر بھی ہو گیا تھا، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس قسم کا ہو جو دوسرے سے شدید عناد رکھتا ہو تو اس کی توجہ دوسرے شخص پر مرکوز ہو جاتی ہے، اور جس طرح مسمرزم کا دوسرے پر اثر پڑتا ہے اسی طرح جادو کا بھی ایک اثر پڑتا ہے۔ گویا یہ بھی مسمرزم کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں دوسرے پر توجہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوشش کی، اور بعض دفعہ دشمن جب خاص طور پر کسی امر کے متعلق اجتماع خیال کرتا ہے تو اس کا اثر مسمرزم کی صورت میں دوسرے پر بھی ہو جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جادو ٹونے کی چیزیں نکال کر زمین میں دفن کر دیں تو یہودیوں کا خیال ہو گیا کہ انہوں نے جو جادو کیا تھا وہ باطل ہو گیا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرما دی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہودی یہ یقین رکھتے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے، اس وجہ سے طبی طور پر ان کی توجہ اس طرف مرکوز ہوئی کہ آپ بیمار ہو جائیں، چنانچہ اس کا اثر آپ کے جسم پر بھی پڑا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حقیقت ظاہر کر دی اور آپ نے ان کی چیزیں دفن کرا دیں تو یہودیوں کی توجہ ہٹ گئی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت عطا کر دی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ سب معاملہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے انتظار کریں۔ جزاکم اللہ، اللہ حافظ ناصر۔